الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب تو پہلے قرآن مجید دی تکمیل دی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب احباب نو میں دل دی گہرائی نال ہدیہ تبریک پیش کردا اور دعا گوہاں کہ اللہ کریم ساڈے انہاں عزیزاں دا اے عمل انہاں واسطے ساڈے واسطے انتہائی محترم حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب زید مجدہ ادارے دے اساتذہ کرام، بچوں دے والدین اور ادارے دے جتنے بھی معاونین ہیں سب واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے۔ وقت میرا انتہائی محدود ہے تے حکم مینوں ہویا ہے کہ اصلاح معاشرہ تے گفتگو کرنی ہے۔ میں اپنے میزبان دوستاں دے حکم دی تعمیل وچ ترے گلاں عرض کرنیاں اگر وقت نے اجازت دیتی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرمان تو اپنی گفتگو دا میں آغاز کرن لگا۔
حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے صحابہ کرام دے سامنے ایمان دے 3 تقاضے بیان فرمائے. اگر میں دعویٰ کراں کہ اے جڑا رومال میرے ہاتھ وچ اس رومال دا مالک میں ہاں، تساں دوستاں اے دعویٰ تاں میرا تسلیم کرنا ہے کہ میں اپنے دعوے دی دلیل پیش کراں. اگر میں اپنے دعوے تے دلیل پیش کر چھوڑی، رومال دی خریداری دے ٹائم دے گواہ پیش کیتے، دکاندار دی کوئی رسید پیش کیتی، تو سنن والے دوستانو یقین آ بجنا ہے کہ واقعی میرا دعویٰ سچ ہے، اس رومال دا مالک میں ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے 3 تقاضے بیان کیتے کہ بندہ ایمان دا دعویٰ کرے، اور اگر اے 3 تقاضے پورے کر گھنے تو انسان دے ایمان دا دعویٰ سچا ہے. سنو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جرا بندہ اللہ نال بھی ایمان رکھیں دے، قیامت نال بھی ایمان رکھ دے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے پہلی تے آخری گل بیان کیتی ہے، باقی ساریاں چیزاں وچ شامل تھی گئیاں. عام جہی مثال ہے، تواڈے ضلع خوشاب دا نمبر ہے کے تے بی، پہلا تے آخری سارے باقی سپیلنگ وچ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا تے قیامت دا ذکر کیتا ہے، باقیاں ساریاں چیزاں درمیانی چاہ گئیاں. بندے دا اللہ نال ایمان ہے، انبیاء کرام علیہم السلام نال ایمان ہے، اللہ دی کتاباں نال ایمان ہے، سارے فرشتہ نال بھی ایمان ہے، قیامت نال بھی ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان دا دعویٰ بندہ کرے تو پہلا تقاضا پورا کرنا ہے کہ فلا یؤذ جارہ. ایماندار بندے نو چاہیے اپنے گوانڈی تے پڑوسی نو تکلیف نہ پہنچاوے. اسا ایمان دا دعویٰ کرے نے، گوانڈی سارے تو تنگ ہے. دوستا موضوع اے جیاں دیتا ہے جو تسا ساتھی ناراض سی ویسو تے مسئلہ ہی میں کرنا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، رواہ البخاری. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے کے عمل نال، اپنے کے فعل نال، اپنے کے قول نال، اپنی کے حرکت نال، اپنی کے گل نال، زبان نال پڑوسی نو بندہ تکلیف نہ دے، اے ایمان دا پہلا تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں، میں اپنے حجرے دے اندر برتن ویکھنے شروع کر دیتے، کوئی کھاون پیون دی چیز مینوں لبھ ونجے. فرمینیاں سارے برتن دیکھن تو بعد مینوں کھاون پیون دی کوئی شے نہیں مل سکی. تلاش کریں دے ایک تھاں تے برتن وچوں مٹھی برابر مینوں جو مل گئے. میں جلدی جو چکی تے پیسے آٹا تیار تھی گیا، جو دی روٹی میں تیار کرن لگیاں، ہکا روٹی تیار تھئیے.
آپ میں نہیں چکھی ایک لقمہ بچوں نہیں کھادا ساری دی ساری کا روٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھ چھوڑیے تھوڑی دیر بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے دے اندر تشریف گھناونا لے ان جس ویلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیار کرن لگی مسئلہ تے عقیدہ سمجھ آ گیا اگر حضرت صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عقیدہ ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دی روٹی تیار کر کے رکھن دی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جدی ذات نور ہوے او پیندا بھی نہیں ہوندا کھاندا بھی نہیں ہوندا جدی ذات بشر او کھانا بھی کھانا ہوندا ہے پانی بھی پینا ہوندا ہے ہن اللہ کریم دے قرآن پاک دا حوالہ پیش کرن لگا فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي فی الاسواق میرے سامنے سورۃ الفرقان کھلی ہوئی ہے 18واں سپارہ ہے رب العالمین دی لا ریب کتاب ہے تے آیت نمبر 7 دے اوتے میں انگلی رکھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن کھن لگے اساں آمنہ دے لال نو سچا نبی نے منے دے اس واسطے سچا نبی نے منے دے روٹی کیوں کھاندا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھاون تو پاک ہوندے اساں سچا نبی تے رسول من گھندے تے نمبر 2 بازاراں دے اندر ٹر پھر کے یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کیوں کریندے اگر بازاراں دے اندر ٹر پھر کے کاروبار نہ کریندا ہوندا تاں سچا نبی من گھندے جس ویلے دشمناں نے گل کیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بڑا دکھی تھی ہے 14واں سپارہ سورۃ دا نام سورۃ الحجر ہے اللہ فرمانے والا قد نعلم انکا یضیق صدرک بما یقولون یہ میرے سامنے سورۃ الحجر کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 97 ہے آیت میں انگلی رکھی ہوئی حوالہ قرآن دا سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ تنگ تھی دا پیے انہاں دشمن دیاں گلاں سن کے روٹی کیوں کھاندے بازاراں دے اندر ٹر پھر کے کاروبار کیوں کریندے اللہ فرمانے میں اللہ چنگی طرح تے جاننا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دشمنوں دی گل دا جواب تواڈے ذمے نہیں میں اللہ آپ جواب نازل کرن لگا یہ سورۃ الفرقان 18واں پارا بالکل آخری آیت دے سپارہ مکمل تھیندا بھی ہے تے آیت نمبر بھی اے میرے سامنے حوالہ ہے اللہ فرمائے دے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ جتنے بھی پیغمبر بھیجے سارے دے سارے کھانا بھی کھانے ہن تے بازاراں دے اندر چل پھر کے کاروبار بھی کرنے ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھانا کھاون والے سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہی کھانا کھاون والے دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں دین تا پیار محبت تے سمجھن سمجھاون دا نام ہے جیندی ذات نور ہوے او کھانا نہیں کھاندا ہوندا حدیث پاک سنائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ بالنور مشکات شریف دے اندر لفظ اللہ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیتے سارے دے سارے نورانی فرشتے نور بھی جو پیدا کیتے گئے
چار فرشتے تا مشہور ان وڈے وڈے جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل اکثر لوگاں نو انہاں دے نا یاد ہیں نورانی فرشتے کھاون تو ہی پاک پیون تو ہی پاک میں سبق روک چھوڑا ہے قصہ نہیں سناونا اشارہ سناونا ہے 12واں پارا رب العالمین دا کلام میرے سامنے اللہ فرماتے والا قد جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا یہ میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 69 12واں سپارہ ہے میں اللہ کریم دے بھیجے ہوئے نورانی فرشتے انسان دی شکل بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دروازے تے آ گئے نورانی فرشتہ آکے آنکھیں کالو سلاما اللہ دے پیارے خلیل توڑے تے ایک واری سلام ہوئے جواب سنے ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانہ کو جواب لیتا ہے کال سلام آمن علی میرے مہمانوں توڑے تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے سلام ہوئن سلام تے سلامن دا فرقی انہاں کہ ایک واری سلام ہوئے حضرت فرمائے ہمیشہ ہمیشہ توڑے دے سلام ہوئن سلام سلامتی کو لوہے تے سادی بولی دا جملہ ہے میرے در تے آمن علی مہمانوں جتھا توڑا پیر ہوئے اللہ دی طرفوں خیر ہوئے او بہو حضرت ابراہیم علیہ السلام ست بھی نہیں کیتا استا ست کرے دے مول سے چاہ پیسو شرم آویں دی اگلے کو نہیں مہربانی چا کئی سارے سنگتی تا اے آدن مول سے چاہ تا نہیں پیونی پہلے چاکھا نہیں پیونی بندہ ہاکی میں کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی کوڑا ست نہیں کیتا جی میں ایسا رواج بنایا ہوئے ہے اللہ فرمے دے فما لبسا انجا بیجل حنیس حضرت گھر چلے گئے تے جرا موٹا پادا وچھا کھڑوتا ہی او کٹھا نے قرآن دے لفظ 26 پارا بالکل آخری صفحہ سورت دنا سورت الزاریات اللہ فرمے دے فجا بعجل سمین میں 26 پارا کھولا ہوئے ہے سورت دنا سورت الزاریات تے آیت نمبر بھی سپارہ 26 آیت 26 اے انگلی ہے سالن بڑے سانتے الگ سی جلدی جلدی گوئی بھول کے مہمانہ دے سامنے چا رکھانے اللہ فرمے دے فَلَمَّا رَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارگو تے کریں دن کھاؤ نا لاتا کلون کھا دے گی انہی وے آپ گوش بھنو یا ارگو تے کریں دن مہمان پچھو تے ہٹ دے ہوئے دینا ہاتھ بن کے بیٹھو ہیں گوش بھننے والے پاسے ہاتھ لمبے بھی نہیں کریں دے ناکے رہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے یہ تو میرے دشمنین میرے گھر دا کھانا نہیں کھان دے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے اس ویلے دا رواج ہے جرا بندہ کہندے گھر وچوں روٹی نہ کھاوے پانی نہ پیوے او دشمن سمجھا ویندا ہوندا ہے تے جرا کہندے گھر وچوں روٹی دا ایک لقمہ وی چک گھنے پانی دا گھٹ وی پرے گھروں پی گھنے جان دے ٹکڑے کروا دیندا ہے نمک حرامی نہیں کریندا معاف کرے میں تھوڑا چھوٹا بھیرا ہاں ساڑھے اللہ ماحول تا نہیں نا جہاں دے نال دوستی رکھی اسے نال بےمانی کی تھی جہاں دے نال تعلق رکھا دھوکا اسے نو دیتا او جس منہم خیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل دے اندر ڈر گئے دل دے دروازے کھلے سارے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام دل دے اندر ڈر گئے یہ تو بھئی دشمن ہیں کھانا نہیں کھان دے جیرولے حضرت ابراہیم علیہ السلام دل دے اندر ڈرے مہمان بول پہ جرے فرشتے ہن آکھن لگے کالوں لا تخف
یہ حوالہ ہے حضرت ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں. بس ہوں آیا سوال. لوگ سکو آکھن لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک دل وچ ڈرے ہن. مہمان فرشتہ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دا کیویں پتہ لگ گیا ہے؟ اگر فرشتے دل دا حال جان دے تا پیر فقیر کیوں دل دا حال نہیں جان دے؟ سوال سمجھنا ہے. حضرت تا دل وچ ڈرے ہن، فرشتے آکھن لگے ڈرو نہیں، دا مانے فرشتے دل دا حال جان دے. اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونیا. اللہ دی رحمت ہوویں سادے استاداں تے جنہاں اللہ دا قرآن سانو سکھایا تے سمجھایا ہے. اے میرے سامنے 14واں پارا سورۃ دا نام ہے سورۃ الحجر. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈرے. قال انا منکم وجلون. اے آیت نمبر 52 میرے سامنے ہے سورۃ الحجر 14واں پارا. حضرت ابراہیم دل وچ ڈرے تے زبان نال بول پے جو میں ڈرا بیٹھا. زبان نال نہ فرماویں ہا ابراہیم علیہ السلام تو فرشتے دل دا حال نہ جان دے. ذرا اللہ دنا کون اونچا چیسی میں اون دے واسطے اللہ تو دعا کراں. دل دے حال جانن والا صرف کون ہے؟ دل دا حال جانن والا صرف کون ہے؟ اچھا میں کو ہاں نہ جواب دیوے قرآن مننا لے ہو. فرشتے دل دا حال جان دیں. اچھا 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 جلدی کرو نا. بس فرشتہ کو کی میں پتہ لگے ابراہیم علیہ السلام ڈرے بیٹھے دل وچ ڈرے تے زبان نال حضرت ابراہیم بول پے جو میں ڈرا بیٹھا. یہ اللہ دے قرآن دا حوالہ ہے. مہمان آکھن لگے لا توں جل ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں. حضرت چا انا ارسلنا الى قوم لوط. اساں تے تواڈے بھتریجے حضرت لوط علیہ السلام دی نافرمان قوم کو تباہ کرن میں دے پے. اللہ فرمائے چلو لنگ دی جاتے میرے پیارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پوتر دی وی تے پوتر دی خوشخبری سنائی ونجے. قصہ نہیں سناونا، قصہ بڑا لمبا ہے بڑے مسئلے وچ. میں ایک اشارہ سناونا آئی. جیرا نور دا بنایا ہوئے او کھاندا پیندا نہیں ہوندا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاون والے پیون والے سارے انبیاء کرام علیہم السلام کھاون دے پیون والے تے جیندی ذات نور ہوئے او کھاندا پیندا نہیں ہوندا. میں ادب نال سوال کیتا ہے. دین تا پیار محبت دا نام عرض کیتا ہے. حضرت اے میلاد دا کیا معنی ہے؟ مول شاہ تو کو میلاد دا معنی نہیں آندا ولادت. میں کہ اوکھا لفظ عربی دا ہے سوکھا کرے کہ پیدائش. میں کہ نہیں سمجھ آئی اے بھی تو فارسی زبان ہے. اکھے بادشاہ اما دے پیٹ وچ جو پیدا تھیونا. میلاد دا معنی اما دے پیٹ وچ جو پیدا تھیونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما دے پیٹ وچ جو پیدا تھین اساں خوشی بنے دے پے ہیں. اسعد کیتے ادب نال سدا سوال ہے جیندی ذات نور ہوئے جیویں او کھاندا تے پیندا نہیں ہوندا ایویں جیندی ذات نور ہوئے اما دے پیٹ جو پیدا بھی نہیں تھیندا ہوندا. جزاک اللہ بیٹا ٹائم تھوڑا میرے کو اللہ راضی ہونے. یہ حوالہ لکھا ہے میرے سامنے آخری پارا تے سورت دنا سورت الضحیٰ. اللہ فرمائے دے علم یجد کا یتیما. یہ آیت نمبر 6 دے میں انگلی رکھی ہوئی آخری پارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمن زمیندار ساتھیو جانوراں وچوں ڈنگراں وچوں بال جمے تے اما مر گئیے. لیلا لیلی جمن بکری مر گئیے. اے بچہ یتیم ہے. بچہ تے بچی جمن گاں مر گئیے. جانوراں وچوں جدی ماں مر ونجے او یتیم ہوندا ہے تے انساناں وچوں
جوان تھی من تو پہلے جیندہ ابا فوت تھی ونجے او انسان یتیم ہوندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ دے پیڑی چان اللہ نے ابے نو پہلے دنیا تو ٹور چھوڑا، آپ دنیا تے آئیں جس ویلے اکھ مبارک کھولیے ابا دنیا تے کوئی نہیں۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کون بن گئے؟ فرمایا آدم یجد کا یتیمہ، آپ یتیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو یتیم مننے، اماں بھی مننی پوسی، ابا بھی مننا پوسی۔ اماں ہائی تے ابا دنیا تو ٹر گیا، آمنہ دلال یتیم بن گئے۔ تے جیندی ساتھ نور ہوئے اون دی اماں بھی نہیں ہوندی، اون دا ابا بھی نہیں ہوندا، او یتیم نہیں تھی سکدا۔ ان سوال کے ادب نال، لڑائی جھگڑے نال نہ، پیار نال۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میلاد والا عقیدہ رکھنا ہے جو آپ اماں دے پیڑ وچوں پیدا تھین تا ذاتی نور والا عقیدہ چھوڑنا پوسی۔ یہ ذاتی نور والا عقیدہ رکھنا ہے تا میلاد والا جلوس چھوڑنا پوسی۔ دورنگی چھوڑ دے یا گرنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ دے یا گرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ آؤ سبق تے آؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھی ہے، فرمائیں میں وچوں ایک لقمہ بھی نہیں چکھا۔ اگر میری ماما بھیڑا تک میری آواز ویندی پئی ہے تو وہ بھی سنن تے تساں دوستاں تک میری امانت ہے تساں پہنچا چھوڑے، میں اس سبق روک چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے حدیث پاک وچ آیا ہے، مدینہ طیبہ دے ایک مکان وچ مسلمان بیویاں جمع تھی گئیاں، صحابیات کٹھی تھی کے آکھن لگیاں ساڈے جڑے مرد حضرات ان، ابا ہوئے، بھرا ہوئے، خامد ہوئے، بیٹا ہوئے، رشتہ دار ہوئے، ساڈے مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں جماعت نال مسجد نبی شریف دے اندر نماز پڑھ دین۔ ایک نماز پڑھو تھا 5000 نماز دا ثواب، دوسری روایت ایک نماز پڑھو 50,000 نماز دا ثواب، تے بعد جماعت نال پڑھو 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب، اپنی رہائش گاہ تو وضو کر کے ونجو 50 گنا زیادہ 25 لاکھ نمازاں دا ثواب، ایک نماز دا ثواب 25 لاکھ دے برابر۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں نماز پڑھنا میرا عقیدہ، میرے اکابرین دا عقیدہ، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا امام نہ لب بنائے نہ قیامت تک بناوے۔ آپ دے پیچھو نماز، اسا عورتہ دے بیویاں محروم ہیں، اسا تا 5 ٹائم جماعت اللہ آپ دے پیچھو نماز نہیں پڑھ سکدیاں۔ نمبر 2 سارے مرد حضرات جمعے دی نماز پڑھ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں، اساں ساریاں بیبیاں محروم ہیں۔ تے نمبر 3 سارے مرد جنازے دی نماز پڑھ دین آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جینا ایماندار بندہ کہ مسلمان دا جنازہ پڑھے اللہ دی رضا واسطے، اللہ جنازے پڑھن والے نو ایک قرات دا ثواب دے دے، جیرا دفن تو نہیں نال راوے اللہ اس نو 2 قرات ثواب عطا کرے دے۔ صحابہ کرام عرض کی تھی حضرت جنازہ پڑھو ہی قرات ثواب، اگر دفن تک نال رہو 2 قرات ثواب۔ قرات کے ریشے ہے اللہ دے محبوب فرمایا ایک قرات ثواب اللہ احد پہاڑ تو ہی وڈا بنایا۔ بیبیاں کھڑ گیا سا تا محروم ہیں۔ تے نمبر 4 ساڈے مرد عمرے دے سفر تے ویندن عام صلی اللہ علیہ وسلم نال اسا محروم۔ تے نمبر 5 ساڈے مرد حج کرن ویندن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال اسا محروم ہیں۔ تے نمبر 6 ساڈے مرد جہاد دے سفر تے ویندن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال اسا بیویاں ساریاں محروم ہیں۔ یہ میرے سامنے 11واں پارہ سورۃ دنا سورۃ التوبہ اللہ فرمائے ذالک بانہم لا یصیبہم
ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا. آیت نمبر 120 میرے سامنے ہے. 11واں پارہ سورۃ التوبہ. جہاد دے سفر وچ اگر کہ مجاہد صحابی نو کنڈا پڑ گیا نیکی لکھی گئی ہے. جہاد دے سفر کی بھوک لگی ہے نیکی لکھی گئی ہے. ترہ لگی ہے نیکی لکھی گئی ہے. مجاہد نے قدم زمین تے رکھا ہے ہر قدم دے بدلے نیکی لکھی گئی ہے. مجاہد نے دشمن تو ہتھیار کھسے تو بھی نیکی لکھی گئی ہے. بیبیاں کھڑنگیاں اساں تو محروم ہو گئیاں. میری 6 انگلیاں دیکھنیاں دوستاں. با جماعت پنجم دی نماز دا ثواب. نمبر 2 جمعے دی نماز دا ثواب. نمبر 3 جنازے دی نماز دا ثواب. نمبر 4 عمرہ. نمبر 5 حج. نمبر 6 جہاد. اساں بیبیاں ساری نیکیاں دے ثواب تو محروم. ساڈے حصے دے اندر کیڑا ثواب آیا؟ حضور نال گل کرو. گل کون کرے؟ ایک بی بی دا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس نو نمائندہ بنا کے بھیجا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر تھی. حضرت اساں تے بڑی پریشان ہے. خیر ہوئے کہ گل عام نے پوچھا کہ سارا سوام سارے مرد گھن گئے. ایویں گن گن کے جڑے بی بی اسماء نے سنایا ہے رضی اللہ تعالی عنہا دل دی تختیاں تے میرے لفظ لکھا ہے. میری اماواں بہناں تک مسئلہ پوچھا چھوڑے امانت دوسرا بزرگاں دے ذمے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی اسماء بن کے ساری بیبیاں کو دسا چھوڑ جڑیاں کٹھیاں تھیاں بیٹھیاں مدینے شریف دے فلانے مکان وچ. جیری مسلمان مائی تے بی بی اپنے خامد دا آنکھا مننے تے نمبر 2 خامد دی خدمت کرے اللہ انہا سارے نیک عمال دا ثواب گھر بیٹھے عطا کر چھوڑے دے. حضرت عائشہ بھی آپ دی خدمت واسے روٹی پر آپ نہیں کھا دی. لازا گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنے. سبق یاد ہے دوستوں کو کہ بھول تو نہیں گیا روٹی اللہ. جس ویلے پہنچنا آپ پہلے حجرے کونا نا آپ جاگو جاگو. جس ویلے حضرت شرعی اللہ تعالی نہ روٹی پکاون لگی ہے اٹا پیون لگی ہے جو پیسن لگی ہے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کوئی نہ بہت دن اندر تشریف گھنے. مسئلہ سمجھ آ گیا پہلے کوئی نہ تے بعد ہی چین. آمنہ دلال اتنی شان دے باوجود حسینہ وچو اثر ہون دے باوجود جمیلہ وچو اجمل ہون دے باوجود شریفہ وچو اشرف ہون دے باوجود کاملی وچو اکمل ہون دے باوجود سید الانبیاء ہون دے باوجود خاتم النبیین ہون دے باوجود ہر جھاتے حاضر ناظر کوئی نن. ہر جھاتے حاضر ناظر دے موجود ہونا صرف رب العالمین دی شان ہے. حوالے بہت سارے میں ایک آسان حوالہ لکھے نا دوستوں حوالہ لکھے نا 28 پارے دا. اللہ فرمانے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. آیت نمبر 7 سورۃ المجادلہ 7واں پارہ. اللہ فرماتے دیتے بندے مشورہ کرے دے پین چوتھا اللہ بھی انہاں دے نال مشورہ کرن والے 5 ہوئے 6واں اللہ کریم انہاں دے نالے ولا ادنا من ذالک ولا قصرا الا هو معهم اینما کانوا. بندے تھوڑے ہوئے یا زیادہ ہوئے ایک ہوئے بھاوے 1 کروڑ ہوئے جتنے بھی ہوئے اینما کانوا جیڑی جاتے بھی ہوئے اللہ نالے. اللہ دنا سارے چوچا کہ بزرگ دی زبان خاموش نہ راوے. ہر جاتے حاضر ناظر تے موجود سے رکاونے. حضرت سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے
فرمانے نال یقین کمال مکمل تے گل ثابت ہوئی ہوں دوئے جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہوں. آپ آگن پہلے کونن حجرے چ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کو نیند رہیے حضرت نیند یہ سمنا چاہنا بستر بچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دینا میں جلدی جلدی بستر بچھائے حجرے بچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے سیر مبارک بسترے تے رکھن دی دے رہی در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نو ندر آ گئیے پکے ایماندار اچھا میں کو دسے سن اللہ کیرے ویلے ندر کرے دے جلدی دے سو اللہ راضی انہیں ٹائم تھوڑے اللہ کیرے ویلے سون دے قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے تریجا پارا سورت نام سورت البقرہ آیت الکرسی فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ نیندر تو بھی پاکے تے اللہ اباسی تے ہوں تو بھی پاکے. میں سبق روک چھوڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمیدیں بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کل آ گئی آکھن لگی حضرت تدسو حال ینام ربک تو آدھے رب کو بھی ندرہ دیئے کہ نہیں آندی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائی اتقوا اللہ تو ڈرو. ایک سوال شروع کر دیتے ہوئے اللہ نے وحی بھیجی میرے پیغمبر صبر میں اللہ جواب دیونا تے دیونا بھی توڑے ذریعے ہے پریکٹیکل جواب دیونا ہے. میرے پیارے کلیم دو پانی دے برتن بھرو چانو پانی دے پیالے تے گلاس انہاں کو پکڑ کے کھڑو ونیو اللہ دا حکم مننا بھی ثواب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دو پانی دے پیالے چا بھرے پکڑی کھلوتے کتنے تک کھلو میں نہ جر ویلے تھکے نہ جھوٹا آیا ہے فوراً موسیٰ علیہ السلام سنبھل گئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں دینا ایک واری تا سنبھل گئے موسیٰ علیہ السلام بات جنولے تھکن زیادہ نیدر دا غلبہ تھی ہے جھوٹا آیا نے ہاتھ ہلے نوہے پیالے تلے ڈھیپے ٹوٹے ٹوٹے تھی گئے پانی زمین تے بیٹا گئے. رب العالمین فرمائے میرے کلیم اے توڑی قوم دے سوال دا جواب ہے تو دے تے نیدرہ من لگیے تو ساڑو پیالے بھی نیوے سنبھال سکے. میں رب العالمین تے ندرا گئی آسمان تے زمین نو کون سنبھلے سی. 22 سپارہ سورت دنا سورت فاتر فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انہ کان حلیما غفورا. یہ حوالہ ہے یہ آخر دو صدرنی سفیدیاں آیت نمبر 41 آسمان اپنی جان نہیں چھوڑے دے زمین اپنی جان تم نہیں ہٹ دی کیوں جو اللہ نے سنبھالا ہویا ہے. اللہ فرمے دے آسمان اپنی جان چھوڑ دے میں زمین اپنی مرکز تو ہٹ بنجے. میں اللہ کریم دو علاوہ آسمان و زمین نو کوئی بھی نہیں سنبھال سکدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے پین بسرے دے ہوتے حضرت عائشہ اللہ سمن تو پاکے. افسوس ہے کوئی فرق نہیں اللہ دے محبوب وچ. لوگ کہتے ہیں کوئی فجی اے او ہے تے او اے ہے. واہ بھائی واہ. خالق دے مخلوق دے درمیان فرق
اے مستقل قرآن پاک دہی عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے پین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے وچ امی جان بیان فرمے دی مینوں جو دی روٹی اللہ دے محبوب دے سامنے پیش کرن دا موقع ہی نہیں لگا۔ آپ جو نال سمجھ گئے نا ہوں جو دی روٹی نال پئیے میں انتظار ہی بیٹھی ہوں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جاگن تے جو دی روٹی پیش کراں۔ فرمینین میں کو سمرن دا موقع ہی نہیں مل سکا، نال نے میرے گوانڈیاں دی پڑوسیاں دی بکری پھر دی ٹر دی ودی آئی چھڑی وڑے میرے حجرے میں تے میں سنبھل بھی نہ سکی، جو دی روٹی بکری مونچھ پا کے تے مل پئیے۔ فرمینن میں بڑی پریشان حرکت نہ کرے دی، متا میں اٹھاں بکری دے پیچھو ونجاں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام دے اندر خلل نہ ونجے۔ فرمینن میں اوکھا اپنے آپ کو کنٹرول کیتے بھائی میں لازاں گزرا ہائی جو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو جاگ آ گئیے۔ نہیں کہ گل ہے کہ معاملہ خیر ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عائشہ کیوں پریشان بیٹھی؟ چہرے تو نظر آندا بھی ہے، چہرے تو معلوم تھی دا۔ فرمائے میں پریشان تا بیٹھی ہم اٹھیاں ایویں ٹریاں کہ گل خیر کیرے پاسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو جھگڑا ختم، جھگڑا ختم۔ آمنہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم ستے پین، زمین دے تلے نہیں زمین دے اتے۔ جاگو تا پتہ نہیں میرے سنگتی بزرگ سمجھ گئے کہ جاگ دے بیٹھے نا، زمین دے تلے نہیں زمین دے اتے، وفات نہیں ندر دی حالاتے، تو سمویاں دے جھیڑے چاہیے ودے ہو۔ ستے پین زمین تے کون ستے پین؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ستے پین۔ میں ساری کائنات دے امت دے بندے قربان چکراں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی مبارک دی خاک دے ذراتوں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ود، اللہ کریم تو گھٹ، باقی ساری کائنات تو ود او شخصیت ستی پئیے۔ جو دی روٹی بکری چاہ کے ملی میں دی ہے، سمن والے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ نہیں لگا۔ مویاں دے رولے چاہیے ودے ہو۔ سبق روک چھوڑم قرآن پاک دا حوالہ پیش کرن لگا۔ 7واں پارہ سورۃ انعام سورۃ الانعام فرمایا وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا میرے سامنے آیت نمبر 59 کھلی ہوئی ہے، سورۃ الانعام 7واں پارہ۔ غیب دیاں چابیاں صرف اللہ ہی دے کول ہن، غیب دی چابیاں نو بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ 26 پارہ سورۃ الانعام سورۃ الحجرات بڑے حوالے نہ ہی کھورا والا پیش کرن لگا۔ بندہ مننا نہ لوے تے ہی حوالہ ہی کافی ہے۔ تے حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمینے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو۔ میں قرآن ٹھپا ہویا نہیں گواہی تیری وے دیہاڑے قیامت دے میں گناہگار دے حق وچ، میں قرآن ٹھپ کے واسطہ نہیں کیتا۔ ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔
یہ حوالہ کھولی بیٹھا ہے نمبر 12 ہے سورت الحجرات 26 پارہ ہے نا آیت نمبر 18 ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض شک نہ کرے دنیا والو آسماناں دا تے زمیناں دا غیب جانن والا صرف اللہ ہے بڑا آسان حوالہ دوستان لکھے نونا ویمہ پارا سورت دا نائے سورت النمل پہلا صفحہ ویمہ پارے دا فرمایا کُلّا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ یہ حوالے آیت نمبر 65 آسمانہ میں جتنی مخلوق ہے زمین میں جتنی مخلوق رہتی ہے آسمانہ بھی جنت ہے انبیاء علیہ السلام دیا روحہ ہے نا شہیدان دیا روحہ جنتی چا صدیقین دیا روحہ جنتی چا شہیدان دیا روحہ جنتی چا اولیاء کرام دیا روحہ جنتی چا آسمانہ بھی جتنی مخلوق ہے زمین بھی جتنی مخلوق ہے جن مخلوق انسان مخلوق تے فرشتے مخلوق میرے محبوب اعلان کرو چا مخلوق غیب نہیں جان دی آسمانہ تے زمین والی اگر غیب نو جاندہ ہے الا اللہ ہاتھ دیکھن کون کھلے کر کے اللہ دنا جیسی عالم الغیب سے کونے کچھ آکھنا ڈھلا نہیں کونے یہ میڈا فیصلے کے قرآن دا اللہ دا قرآن بھی فیصلہ کی دیون چلو جی دی مخلوق دا غیب نہ جان دیو سی تے جرے فوت تھی گئے غسل دیتا سے کفن پوایا سے جنازہ پڑھا سے بعد قبر دے اندر دفن کرائے ہیں مٹی پان چھوڑی سے قبر بنا چھوڑی سے او غیب جان دے کہ نہیں جان دے اللہ فرمایا وما یشعرون ایانا یبعثون قبر والے مویا کو تا اپنا پتہ بھی نہیں سانو جیندہ کر کے کیرے ویلے قبران جو اٹھایا ویسی سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے فرمینے ہونے آنا موت تو بعد قبر والے کو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی پتہ نہیں نعرہ تکبیر مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے پین زمین دے اتے چھپ کر بیٹھے ہو اجان تو حضرت بندیالی صاحب بھی واز کرنا ہے زمین دے تے پتہ بکری روٹی مونچ پا کے نس گئی ہے پتہ ہائے ہائے مویا لے چھڑے چاہیے ودے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گل کتھا میں دی پئی حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت پتہ کرنے دی پیاں کیوں بکریاں دی عادت ہوندی ہے تھوڑی جہیں شے کھا دی بگی چھوڑ دیتی اتھا منہ مارا زمیندار لوگو بھیڑا مال اے مسکین مال ہے ایک جاتے کھڑوتے رہنے بکری اتھو تھوڑی جہیں شے کھا دی بگی چھوڑی تھی بکری متا کوئی روٹی کھا دی ہوئے باغی چھوڑی ہو سکتے سٹ گئی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری جے کر کچھ روٹی کھا دی ہوئے باغی چھوڑ دیتی ہوئے بچیوں ہی واپس چاہیے ہوئے کوئی ناپاک تا نہیں تھی گئی پلیت تا نہیں تھی گئی حرام تا نہیں تھی گئی بچیوں ہی روٹی میں چاک گھنساں تے جے کر بکری ساری روٹی کھا گئی ہوئے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ تے بکھ برداشت کر گھنساں لیکن جرے بکری دے مالکن گماڑیاں کو زبان نال گلہ بھی نہیں دیمنا میں توڑے علاقے دا نہ تھا معاف کرے سادہ میاں لی ہوندہ اگلے آکھے نا بکری کو فیر مار لات بھننے سکھے روٹی چاہ گئی ہے ساڑی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکلیف دیونا تب باپ دا معاملہ ہے، گوانڈیاں کو گلا بھی نہیں دیونا جو بکری ساری روٹی چاہ کے نس پئیے مل پئیے. یہ مسئلہ دا دوستانو سناون لگا ہم. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نال بھی ایمان ہے، قیامت نال بھی ایمان ہے، تو ایماندار بندے نو چاہیے پڑوسیاں نو تکلیف نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی بندہ آیا، حضرت میں بڑا پریشان ہاں، گوانڈی میں کو تنگ کرے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر دا سارا سامان چاہ کے رستے تے چا رکھ، آپ نال بہمن یہ پوچھے تاکہ گوانڈی تنگ کرے دے. وہ سارا سامان رستے تے چا رکھے، بندے آندے میں دے پوچھن لگے خیر ہوئے کہ وہ سامان باہر رکھی بیٹھے کہ گوانڈی تنگ کرے دے. کمال ہے یار، اسگل کرے نے ہر بندے دروازہ ون کھڑکائے کیوں تنگ کرے نے یار، سامان باہر رکھی بیٹھے. جیرے 5-4 بندہ دروازہ کھڑکائے گوانڈی کو گلا دیتا نے. گوانڈی تنگ آ گئے کہ ہاتھ بنے نہ سامان چاہ کے گھر یہ رکھ، ایسا کہ میں نہ رکھے ساں. جڑے گوانڈی منتا کی تیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سنیہ بھیجت حضرت منتا کرے دا پیا گوانڈی کہ اچھا پتہ نہ کرے سی کہ یہ وعدہ کرے دے. آپ نے فرمایا تاں سامان رکھنا ہے. حدیث پاکی جائے جتنے تک کو بندہ جیندہ رہی ہے انہوں تک کدیں بھی نصیب کیتا. اصل لڑائی جھگڑے تے تیار تھی وینے ہیں. اور 3 گلاں ہن، ایک میں عرض کر چھوڑیے، 2 ادھار رہ گئیاں. آخر دعوانا انل